اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد المصطفیٰ سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین الطیبین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک شاہدین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم حضرات ناظرین، آج 17 نومبر 2024 ہے۔ میں ابن الخیر سید البخشا تسلیم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گزارش یہ ہے، کافی عرصہ سے میں آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکا، تقریباً 2 ماہ کا عرصہ گزر چکا یا 1.5 ماہ کا میں حاضر نہیں ہو سکا۔ اب کافی عرصہ کے بعد پھر حاضر خدمت ہوں۔ میرے چینل کا نام تفہیمات الحکمت ابن الخیر سید البخشا تسلیم ہے، اور میرا فون نمبر سادہ فون نمبر ہے 0315 60 96 711، یہ ٹیلی نار میں ہے، کنورٹ ہے، اور واٹس ایپ نمبر ہے 0346 66 30 859۔ تو میں نے اپنا فون نمبر بتا دیا۔ باقی بات یہ ہے کہ کافی عرصہ کے بعد میں نے فون کو کھولا اور دیکھا، تو میں نے ایک کچھ پہلے ویڈیو جو نشر کی تھی ان کے بھی وہ کمنٹس آئے تھے، اور ایک میں نے ویڈیو نشر کی کہ شیعہ بھائیوں خیال کرو کہ آپ جہنم میں جا رہے ہیں۔ تو اس ویڈیوز پر بہت منفی اثر ہوا۔ میرے شیعہ حضرات جو کرم فرما ہیں، مہربان ہیں، کچھ تو جذبات میں آ گئے، کچھ نے بہرحال جس طرح انہوں نے جذبات میں بات کی ہے، میں شیعہ حضرات سے اس معاملے میں یعنی کہ اتنی امید مجھے نہ تھی، شاید وہ حد سے زیادہ جذبات میں آ گئے ہیں، کیونکہ مجھے اس لیے امید نہ تھی کہ شیعہ حضرات جو ہیں اللہ کی رحمت سے یہ کچھ حلیم قوم ہے، حلم والے ہیں، صبر والے ہیں، اور زیادہ تر یہ غلط الفاظ استعمال نہیں کرتے۔ بہرحال کسی ایک آدھ بھائی نے کچھ غلط الفاظ بھی استعمال کیے ہیں، تو یہ کمنٹس کے میں مکمل طور پر تو ہر ایک کے کمنٹس کے جواب نہیں دے سکتا، کچھ چند ایک کمنٹس کے جواب دوں گا۔ باقی من جملہ طور پر میں صرف ان لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے میری حوصلہ افزائی فرمائی ہے اور انہوں نے گویا داد تحسین عطا کی ہے۔ تو میں اس معاملے میں ان کا شکر گزار ہوں، اور جن لوگوں نے مجھ پر کچھ زبان دراز کی ہے ان کا بھی قصور نہیں ہے، کچھ تھوڑی سی غلطی مجھ سے ہو گئی ہے۔ وہ یہ ہے کہ میں نے ہیڈنگ میں یہ لکھا ہے کہ شیعہ بھائیوں خیال کرو آپ جہنم میں جا رہے ہیں۔ یہ جملہ ضرور سخت تھا، یہ مجھ سے غلطی ہوئی۔ تو انسان غلطیوں کے بعد ہی سیکھتا ہے، تو اس لیے میں اپنے ان شیعہ بھائیوں سے جو جذبات میں آ گئے ان سے معذرت خواہ ہوں ایسا لکھنے پر، یہ میری غلطی ہے۔ تو اور باقی جو بیان میں نے کیا ہے وہ میں نے بیان قرآن مجید کی روح سے کیا ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، ان لوگوں کو خوشخبری دے دو اے رسول کریم جو بات کو سنتے ہیں تو اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں۔ مطلب ہے بات کو سنتے ہیں، پھر وہ سوچتے ہیں کہ بات اچھی ہے یا بری ہے، اگر اچھی ہو تو اس کی پیروی کرتے ہیں۔ تو ہاں یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک ھداھم اللہ، یہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت کی ہے، اولئک ھم اولو الالباب، اور یہ دانا لوگ ہیں۔ تو یہ وہ لوگ دانا ہیں جو بات کو سنتے ہیں اور سوچتے ہیں، اگر سوچتے ہیں اچھی ہے کہ بری ہے، اگر اچھی ہو تو اس پر عمل کرتے ہیں۔ میں نے اپنی ویڈیو میں جس پر میرے شیعہ بھائیوں نے بہت رد عمل دکھایا ہے وہ یہی ویڈیو تھی، اور اس پر بہت سے کمنٹس آئے ہیں، اور اس کے علاوہ میں نے آیت تطہیر کی تفسیر کی تھی، اس میں بھی کمنٹس آئے ہیں۔
تو پہلے میں ان کمنٹس کے بارے بات کرتا ہوں جو آیت تطہیر کے بارے مجھ سے وہ میں نے کمنٹس کیے تھے. تو اس میں یہ ہے کہ ایک شخص نے تو یہ لکھا ہے کہ شیعہ امامت جو ہے یہ عقیدہ امامت کا یہ روایات سے ثابت ہوتا ہے. یہ اس کی بات غلط ہے. روایات میں تشریح ہوتی ہے آیت کی، مگر کوئی چیز جو قرآن مجید میں موجود نہ ہو اس کے متعلق حضور سرور کائنات میں بھی کوئی حدیث نہیں بیان فرمائی. اس لیے قرآن مجید سے ڈائریکٹ عقیدہ امامت ثابت ہو سکتا ہے اور ڈائریکٹ ثابت ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ اگر وہ قرآن سے نہ سمجھ سکے تو پھر حدیثیں ہیں، حدیث کو لیا جائے گا، روایت کو لیا جائے گا، حدیث کو لیا جائے گا، اور اس حدیث کی مطابقت جو میرا نظریہ ہے وہ قرآن سے ہوگی. یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو پھر وہ جو ایسے لوگوں کا یہ رویہ ہے کہ وہ پھر علم الرجال کو دیکھتے ہیں کہ راوی سکا ہے یا نہیں ہے. کوئی بھی سکا نہیں ہے انسان. ہر انسان میں نسیان کا مرض بھی ہوتا ہے تھوڑا یا زیادہ، اور پارٹی بندی بھی ہوتی ہے. تو یہ راوی یہ جو علم الرجال ہے یہ علم الرجال نہیں، یہ علم الجنجال ہے. اس کو چھوڑنا پڑے گا. یہ کوئی علم نہیں ہے. حدیث کی مطابقت قرآن سے کرنا ہوگی. تو جب ہم قرآن سے حدیث کی مطابقت کرتے ہیں تو وہ یہی ہوتا ہے کہ قرآن میں ذرا اجمالی طور پر بیان ہوتا ہے تو حدیث میں اس کی وضاحت کر دی جاتی ہے. بس یہی فرق ہوتا ہے، ورنہ ہر ایک چیز ہر بات قرآن میں بیان کر دی گئی ہے. تو اس لیے عقیدہ امامت خلافت قرآن میں موجود ہے اور میں نے آدر میں قرآن بیان کیا تھا. تو روایت صرف روایت سے نہیں ہے. اور دوسری بات، دوسرا کمنٹس ہے کہ وہ یہ ہے کہ اس کمنٹ میں ایک بھائی صاحب نے یہ فرمایا کہ اگر رسول کریم کی ازواج اہل بیت نہیں ہے تو ہماری ازواج کے متعلق بھی وہی حکم لاگو ہوگا. ہاں بھائی صاحب، وہی حکم لاگو ہوگا. جب تک بیوی گھر میں ہے تو وہ اہل بیت کہلاتی ہے بر بنائے مجاز، حقیقی اہل بیت نہیں ہوتی. کیونکہ اگر وہ طلاق دی جائے تو پھر وہ چلی جاتی ہے گھر سے، وہ کسی اور گھر میں جاتی ہے، اور سے نکاح کرتے ہیں، کسی اور کی اہل بیت بن جاتی ہے. یہ مستقل اہل بیت کسی کی نہیں ہوتی. دوسری بات یہ ہے، میں نے ثابت کیا تھا کہ بیوی اہل بیت نہیں ہے. حضرت نوح کے متعلق میں آیت پڑھ کر ثابت کیا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ تیرا وعدہ تھا میں تیرے اہل کو بچا لوں گا. وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي أَهْلِي، یہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے. تو کیونکہ بیٹا ویسے تو اہل سے تھا مگر اس صورت میں اہل سے خارج ہو گیا کہ اللہ نے فرمایا إِنَّهُ عَمَلُ غَيْرُ صَالِحٍ، اس کے عمل غیر صالح ہیں. عمل بھی اچھے ہوں اور رشتہ خون کا رحمی رشتہ تو وہ اہل بیت ہوتے ہیں. اور باقی بیوی کا رحمی رشتہ ہو تو اہل بیت سے ہے، ورنہ وہ اہل بیت سے صرف بیوی بننے کی وجہ سے اہل بیت سے نہیں ہوتی. آپ دیکھتے ہیں کہ ایک خاندان دوسرے خاندان میں بھی شادی کرتے ہیں، ان کا بیوی کا خاندان اور ہوتا ہے، شوہر کا خاندان اور ہوتا ہے، وہ اہل بیت کیسے ہوگی؟ تو حکم ایک ہی ہے قرآن مجید میں، ہاں چاہے ہماری بیویاں ہوں چاہے نبی کی بیویاں ہوں. باقی میری بات اس بات پر نہ تھی کہ بیویاں اہل بیت ہیں یا نہیں ہیں، میری بات کو سمجھا نہیں گیا. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ بیویاں جو ہیں وہ اس آیت تطہیر میں شامل نہیں ہیں. پاک و طاہر اہل بیت جنہیں فرمایا گیا ہے وہ حضرت علی علیہ السلام ہے، رسول کریم ہے، حضرت علی علیہ السلام ہے، حضرت فاطمہ الزہرا اور حسنین شریفین ہیں. کیونکہ سیغہ اہل بیت استعمال ہوا ہے، بیویوں کے لیے اہل البیوت استعمال ہوا ہے. یہ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 33 دیکھ لیں کہ بیویوں کے لیے استعمال ہوا قَرْنَ فِی بُیُوتِکُنَّ. اور نیچے بھی اس آیت تطہیر کے نیچے بھی وہی ہے کہ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِی بُیُوتِکُنَّ. اور آیت تطہیر میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ ارادہ رکھتا ہے کہ تم سے برائی کو دور رکھے اہل بیت اور تمہیں ایسے پاک رکھے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے. تو یہ میرا مقصد تھا کہ یہ اس پاک و طاہر اہل بیت میں نہیں ہے. ویسے آپ جیسے آپ کی مرضی جو کچھ کہتے رہیں. تو میں نے اس کمنٹس کا جواب دے دیا. باقی یہ ہے کہ
میرے متعلق میرے ایک کرم فرما شیعہ حضرت نے لکھا ہے کہ شاید آپ یزید کی اولاد سے ہیں۔ میرے بھائی مہربانی کریں، شہید کربلا کے غم میں رونے والا ہوں کیا سلانا دیں گے مجھے ساقی کوثر مجھے؟ میں تو شیعہ اثنا عشری ہوں، حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت مہدی علیہ الصلوۃ والسلام تک یہ 12 ائمہ کو میں منصوص من اللہ سمجھتا ہوں، اور میں یزید کی اولاد سے کیسے ہو سکتا ہوں؟ آپ یہ غلطہ ہوا ہے آپ کو، ایسی بات نہ کرے بھائی۔ میں تو مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام کو بعد از رسول افضل ترین سمجھتا ہوں، تم افضل البشر سمجھتا ہوں بعد از رسول۔ تو مہربانی کریں تو ذرا اپنے جذبات میں نہ آئیں۔ تو میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے مجھ پر کسی نے کچھ کہا مگر میری بات کا جواب نہیں دیا۔ بات تو یہ تھا کہ میری بات کو دلائل کے ساتھ رد کیا جاتا تو وہ بہت بہتر تھا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ تو بھائی یہ میں سمجھتا ہوں کہ یا علی انت و شیعتک الفائزون، علی تو اور تیرے شیعہ کامیاب ہیں، اور میرا بھی یہی عقیدہ ہے۔ تو یاد رکھیں کہ صرف علی کرنے سے کچھ نہیں بنتا، مگر قرآن مجید کی الحم سے لے کر والناس تک یہ پورا قرآن مجید کے مطابق آپ کو عمل کرنا چاہیے، اور عقیدہ خاص طور پر قرآن کے مطابق رکھنا چاہیے۔ تو میں نے جو عرض کیا تھا کہ حضرت اپنے جس میں نے عرض کیا تھا کہ شیعہ بھائیوں آپ خیال کر کے جہنم میں جا رہے ہو، تو اس میں نے یہ عرض کیا تھا کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام رزق تقسیم کرنے والے نہیں ہیں۔ بعض ہمارے شیعہ حضرات کا یہ عقیدہ ہے، وہ یہ عقیدہ انہوں نے ذاکروں سے سن کر بنا لیا ہے۔ ویسے جب علی علیہ السلام ہمارے مالک ہے تو ہمارے رزق کے بھی مالک ہے، تو اس لیے جب ہم لنگر پکاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ مولا علی کا لنگر ہے، تو پاک رسول کا لنگر ہے، کیونکہ وہ ہمارے مالک ہیں۔ تو اس لیے جب ہمارے مالک ہمارے مال کے ہماری اولاد کے بھی وہ مالک ہیں، تو اس لیے مالکوں کی طرف منسوب کرتا ہے۔ لنگر جو رزق ہوتا ہے دینے والا اللہ ہے، کیونکہ وہ ملکیت ہمارا خالق تو اللہ ہے، ہمارا مالک اللہ ہے، مگر اللہ نے اپنے رسول کو مالک بنا دیا ہمارا، کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، یہ فرما کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا مالک بنا۔ ہمارے رسول مالک ہیں، من یؤطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی فرما برداری کرے گا وہ اللہ کا فرما بردار ہے۔ ہمارے مالک ہیں رسول، ہماری جانوں کے مالک ہیں ہم سے بڑھ کر۔ تو رسول کریم نے پھر فرما دیا من کنت مولا فہذا علی مولا، تو اس لیے علی علیہ السلام ہمارے مالک ہوئے۔ تو اسی طرح یہ 14 کے 14 ہمارے مالک ہیں۔ جب ہمارے مالک ہیں، ہمارے رزق کے مالک ہیں، مالک وہ ہیں، یہ رزق انہی اللہ کا ہے، اللہ نے دیا ہے، انہی کی ملک ہے، مالک ہیں۔ مگر بات یہ ہے کہ مالک تو ہیں، تقسیم نہیں کر رہے۔ تقسیم وہ چیز کی جاتی ہے جس میں کوئی کمی ہو، کوئی کمی نہیں ہے رزق میں۔ کیا اللہ کے رزق میں کوئی کمی ہے؟ نہیں ہے۔ جو آدمی بھوکا رہ جاتا ہے وہ ہمارا معاشرہ ایسا بد تہذیب ہے کہ وہ استحصال کی وجہ سے لوگ اس کا استحصال کرتے ہیں تو آدمی بھوکے رہتے ہیں، ورنہ اللہ کے رزق میں کمی نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے جتنا رزق عطا کرتا ہے، یہ تقسیم اللہ کرتا ہے۔ جو میں نے عرض کیا رزق تقسیم اللہ کرتا ہے، میں نے ایسے عرض نہیں کر دیا تھا، اور میں نے تو سورہ زخرف کی آیت پڑھی تھی، سورہ زخرف آیت نمبر 32 پڑھی تھی کہ اہم یقسمون رحمت ربک، کیا تیرے رب کی رحمت کچھ اور لوگ ہیں تقسیم کرنے والے؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی میں ان کا رزق ہم تقسیم کرتے ہیں۔ تو میں نے یہ آیت پڑھی تھی۔ اب سورہ زخرف آپ کے پاس ہے، آپ بھی دیکھ لیں، اللہ فرما رہے ہیں رزق ہم تقسیم کرتے ہیں۔ تو یہ نہ سوچے کہ جمع کا صیغہ کیوں اللہ نے یہ فرمایا۔ وہ اللہ اپنے لیے جمع کا صیغہ فرماتا ہے۔ جب اللہ فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اے رسول ہم نے تو اس پر کتاب اتاری، تو اتارنے والے رسول ہیں، منزل رسول ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اتارنے والے اللہ ہیں، منزل اللہ ہے، نازل رسول پر ہو رہی ہے۔ تو پھر اس وقت بھی تو آپ نے اپنے لیے، اللہ نے اپنے لیے جمع کا صیغہ بیان فرمایا ہے۔ یہ اللہ عزت والا ہے، وہ اپنے لیے جمع کا صیغہ فرماتے ہیں۔ تو بہرحال
अहम यक़सिमून रहमत रब्बिक नहनु क़समना बैनहुम माशिअतहुम फ़िल हयाति दुनिया, ये अल्लाह की जो सुन्नत के मुताबिक यहाँ पर सीगा जमा का आया है। तो मेरे कमेंट्स का ये जवाब है। और दूसरी बात यह है, मैंने ये अर्ज़ किया था कि कलमा शहादत में तीसरी शहादत नहीं है। अगर आपके पास कोई दलील है तो दलील दें, मुझे गालियाँ न दें। मैं आपका भाई और आपका वो हम मज़हब हूँ, हम अकीदा हूँ। मैं शिया असना अशरी हूँ भाई, मुझे यजीद की औलाद ना कहना। मैं सैयद हूँ, शिया असना अशरी हूँ। नाराज़गी मुआफ़, आप बहुत नाराज़ हो गए तो मैं मादरत के साथ अर्ज़ करता हूँ, मेरे भाइयों नाराज़ ना होना। ये आप जज्बात में आ गए हैं। अगर मेरी बात पर गौर करते, हेडिंग चूँकि सख्त था, इसी वजह से आप जज्बात में आए कि हेडिंग सख्त था। ये मुझसे गलती हुई, इसलिए मैं मादरत खा हूँ। तो अपने भाइयों से, मेरे भाई आप जज्बात में आ गए हैं। आपने कोई मेरी बात को दलाइल से रद्द नहीं किया, बस ऐसे एतराज़ करना शुरू कर दिए। तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, अल्लाह आपको हिदायत करे। आप नाराज़ ना हो ना। मैं बार बार मादरत करता हूँ अपने भाइयों से। मैं ऐसा इंसान हूँ कि मैं सिर्फ ये नहीं कि शिया मोमिन से मोहब्बत रखता हूँ, बल्कि मैं पूरे आलम इस्लाम से मोहब्बत रखता हूँ। वो जिस किस्म के भी हों, उनके अमल उनके साथ हैं। जहाँ तक एक मोहब्बत का ताल्लुक़ है तो हमें हुक्म है कि बात आसबू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू, कि अल्लाह के रस्सी को मजबूती से पकड़े रहो, फ़िरक़ाबाज़ी ना करो। तो फ़िरके बांध तो चुके हैं, मगर मोहब्बत के साथ एक दूसरे को समझाएं, दुश्मनी के साथ ना समझाएं, दुश्मनी ना करें। मैं इस बात का कायल हूँ। दूसरा यह है कि मैं सिर्फ मुसलमान से मोहब्बत नहीं करता, बल्कि मैं औलाद आदम से मोहब्बत करता हूँ। जो मैं ये चाहता हूँ कि कोई जिस मज़हब या जिस दीन से ताल्लुक़ रखे, या वो ला मज़हब हो, मगर इंसान तो है, तो इंसान पर एहसान करना चाहिए, इंसान से दोस्ती करना चाहिए, इंसान से मोहब्बत करना चाहिए, इंसानियत को नुकसान नहीं देना चाहिए। तो मैं तो इस नतीजे का कायल हूँ। वैसे आप तो वैसे ही मेरे हम अकीदा मेरे भाई हैं, तो नाराज़ ना होना। मैं मादर के साथ अर्ज़ कर रहा हूँ अपने भाइयों से। अच्छा, तो ना मैं यजीद की औलाद हूँ, मैं भी 12 आइमा को मनने वाला हूँ, रोने वाला हूँ शहीद कारबला के गाम में। मैं क्या सिला ना देंगे मुझे साक़ी कौसर मुझे, भाई ऐसी बात नहीं है। तो और यह है कि बाद लोगों ने ये लिखा है कि हमारे तो 12 इमाम हैं, हसनैन शरीफैन हज़रत अली अलैहिस्सलाम ये हमारे इमाम हैं, तुम अपनी खैर बनाओ। भाई मेरे इमाम भी यही हैं, इमाम हैं। मगर मैंने ये जो बात लिखी थी ना कि कलमा शहादत में नहीं आए, क्योंकि तौहीद और नबूवत जो है ये असलुल असूल है। वैसे असूल मज़हब 5 हैं, अहले शिया के असूल मज़हब 5 हैं, यानी कि तौहीद, अदल, नबूवत, इमामत, क़यामत, ये 5 हैं। तो आपने 3 तो बयान कर दिए, एक तीसरी शहादत साल साहब बढ़ाकर, तो बाकी जो 2 असूल बचते हैं उनको बयान क्यों नहीं किया? और भाई वो असूल है, ये यानी कि तौहीद जो है और नबूवत ये असलुल असूल है, असूलों की असल है। क्योंकि अगर हज़रत मोहम्मद, अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इकरार करेंगे, अल्लाह को तस्लीम किया, तो अल्लाह ने निशानियाँ दी हैं कि ये मोहम्मद मेरे नबी हैं। हमने वो निशानियाँ देख कर उसको नबी तस्लीम कर लिया। जब उसको नबी तस्लीम कर, अब हम नबी के फरमा बरदार हो गए। अब नबी जो फरमाएंगे, अल्लाह जो फरमाएगा, नबी जो फरमाएंगे, क़यामत है हमने देखी नहीं है मगर तस्लीम कर लिया, जहन्नम है हमने देखी तो नहीं है मगर तस्लीम कर लिया, क्योंकि नबी ने फरमा दिया। पहले हमने अल्लाह पर यकीन किया और उसकी निशानियों को देख कर हमने मोहम्मद मुस्तफ़ा की नबूवत पर यकीन किया। जब यकीन हो गया, फिर जो उसने फरमाया हमने उसे सच्चा समझा। और फिर फरमाया जन्नत की नेमतें, यानी हूरो गिलमान, और मतलब हूरो कसूर के अलावा ये यानी जो मतलब चश्मे हैं पानी के, आब तस्नीम के, आब जंजबील के, शीर व शहद के चश्मे, उन पर यकीन कर लिया। यानी जन्नत की नेमतों पर यकीन कर लिया। तो ये सब कुछ हमने यकीन किया है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़बान से सुनकर और अल्लाह पर यकीन करके ये। और फिर उसी मोहम्मद मुस्तफ़ा ने फरमा दिया कि अली से लेकर मादी तक ये इमाम हैं, और मुझ सुमैत हसनैन तक ये 5 ऐसे हैं जिन पर आयत ततहीर नाज़िल हुई, और उसके आगे जो है वो भी मासूम हैं, खता हैं वो भी मासूम। वो सूरत नूर की आयत नंबर 55 में फरमाया गया है कि जो खलीफे होंगे मोहम्मद मुस्तफ़ा के सब मासूम खता होंगे। तो हमारा ये अकीदा है। तो हम कुरान पर अकीदा रखते हैं, रसूल पर, अल्लाह पर। ये अल्लाह और रसूल
اصل الاصول ہیں، پھر جو رسول فرمائے گا وہ تسلیم کریں گے۔ تو ہمیں اقرار کرنا ہے اصل الاصول کا، اصولوں کا اقرار نہیں کرنا، باقی اصول اور فروعات جو ہیں ان کا اقرار نہیں۔ دوسرے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ بھائی یہ جو کلمہ شہادت میں تیسری شہادت ثالثہ ہے نا، یہ تو شروع ہوئی سن 70 میں یا اس کے کچھ بعد۔ پہلے تو یہ نہ تھی، کیونکہ یہ جدت ہے تو اس لیے بدعت ہے۔ مہربانی کر کے شہادت ثالثہ کو چھوڑیں۔ تو اس پر اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے تو مجھے دلیل بھیجیں، میں دلیل کے ساتھ انشاءاللہ العزیز آپ کا جواب دوں گا۔ تو اس لیے یہ شہادت ثالثہ نہیں ہے، نہ حضرت علی رض تقسیم کرتے ہیں۔ اور باقی یہ یقین ہے مجھے بھی، جو میرے بھائیوں نے مجھے لکھا ہے کہ صرف محبان علی جنت میں جائیں گے، میرا بھی یہی یقین ہے، میرا یقین بھی یہی ہے۔ تو آپ مجھے یہ کیا نصیحت کر رہے ہیں جب میں شیعہ اثنا عشری ہوں؟ تو اس کے علاوہ اور باقی ہم اہل بیت کے دشمن پر تو لعنت بھیجتے ہیں، اہل بیت اور آل محمد پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ یہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ایک جیسا ہے۔ تو باقی بات یہ، مجھے ایک بھائی نے لکھا ہے کہ حسبنا کتاب اللہ دین نہیں ہے، کیونکہ دین مکمل کتاب اللہ سے انسان کو نہیں ملتا۔ میرے بھائی بالکل میں بھی اس بات پہ یقین کرتا ہوں، دین مکمل طور پر انسان کو نہیں مل سکتا، مگر جو حدیثیں ہم لیتے ہیں یا ائمہ معصومین کی روایات لیتے ہیں ان کی مطابقت تو قرآن سے کرنا چاہیے، کیونکہ پچھلے لوگ بھی کچھ ایسے لوگ تھے، انہوں نے اہل بیت کی دشمنی میں، ائمہ کرام کی دشمنی میں، ائمہ اہل بیت کی دشمنی میں غلط روایات کر دیں، منسوب کر دیں اہل بیت کی طرف، جیسے کہ یہ کہ اہل سنت کے نزدیک ہے کہ بخاری میں بھی ہے کہ حضرت علی سے پوچھا گیا، حضرت محمد حنفیہ نے پوچھا کہ سب سے افضل کون ہوگا؟ ابو بکر، اس کے بعد عمر، اس کے بعد عثمان۔ محمد حنفیہ نے پوچھا آپ؟ تو حضرت علی نے فرمایا میں تو ایک عام آدمی ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ غلط روایت ہے، غلط حدیث ہے، محمد حنفیہ کی طرف ایسے منسوب کر دی گئی ہے۔ تو اہل بیت، ائمہ اہل بیت کی شان کو کم کرنے کے لیے بھی موضوعہ گھڑتو حدیثیں بنائی گئی ہیں، اور اہل بیت کی شان کو حد سے زیادہ بڑھانے کے لیے بھی ایسی موضوع حدیثیں روایتیں ہیں، مگر ہم ہر روایت کی قرآن سے مطابقت کریں۔ قرآن ایک ترازو ہے، ہر بات کو اس میں تولیں، اگر پوری اترے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ چھوڑو، وہ نہ حدیث روایت معصوم کی نہیں ہے۔ تو میرا مطلب یہ تھا، میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف قرآن ہدایت کر سکتا ہے، پچھلی کتابیں بھی ہیں ان کو بھی پڑھنا ہوگا، قرآن مجید کو پڑھنا ہوگا، اس سے کافی ہدایت حاصل ہو جاتی ہے۔ اگر کچھ کمی رہتی ہو تو حدیث و روایات کو پڑھنا ہوگا، مگر ان کو ملانا قرآن کے ساتھ ہوگا۔ تو میں حسبنا کتاب اللہ کا دعوے دار نہیں ہوں، میں ائمہ اہل بیت کو بھی ان پر بھی میرا ایمان ہے۔ اور بعض لوگوں نے یہ فرمایا ہے میرے بھائیوں نے کہ آپ اپنی منافقت کو اچھی طرح ظاہر کرو۔ میرا بھائی میں منافق نہیں ہوں، میں حقیقت بیان کرتا ہوں، میں کوئی منافق نہیں ہوں، میں نعوذ باللہ من ذالک اہل بیت کا دشمن نہیں ہوں۔ تو آپ مہربانی کریں، اپنے جذبات کو ٹھنڈا رکھیں اور علم کے ساتھ، جیسا کہ میں تحمل کے ساتھ، میں جیسا کہ شیعہ قوم سے امید رکھتا ہوں کہ یہ متحمل اور صبر کرنے والی قوم ہے اور یہ خیر البریہ ہیں، تو اس لیے آپ اپنی اچھائی کو ظاہر کرتے ہوئے بے شک میری بات کو ٹھکرائیں، رد کریں، مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر کسی دلیل کے ساتھ۔ تو میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ تو اس وقت میں نے جو کمنٹس کے جوابات دے دیے ہیں، امید ہے انشاءاللہ العزیز میرے بھائیوں تک پہنچیں گے، تو آپ ان پر غور فرمائیں۔ تو اس وقت میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔